السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہندو کس نبی کی اولاد ہے۔ آدھی ادھوری جانکاری کسی کام کی نہیں ہوتی، تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انسانیت کی اس دنیا میں آمد کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کے بعد دنیا میں مختلف قومیں وقت گزرنے کے ساتھ آباد ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف وقتوں میں کم و بیش کے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، اور آج دنیا میں کئی بڑے مذاہب موجود ہیں جو کہ مسلم انبیاء اکرام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مذہب ہندو مذہب بھی ہے۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا سناتن دھرم یعنی ہندو مت دھرم دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، جبکہ ان کے مطابق ہندوستان کی سرزمین پر کبھی بھی کسی نبی کو نہیں بھیجا گیا۔ ہندوؤں کے پاس بھی قرآن مجید کی ہی طرح بھگوانوں کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہے، جس میں ان کے مطابق کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے۔ اگر ان کی سرزمین پر کوئی نبی واقعی نہیں بھیجا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں کے اندر کیسے موجود ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیوں بیان کیا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کس نے بیان کیا اور ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اور اگر ہندو مذہب کی مقدس کتابیں واقعی کسی نبی پر موصول ہونے والی تعلیمات ہیں تو وہ کون سے نبی ہے یا نہیں؟ یہ ہندو آخر کس نبی کی امت ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سب سوالات کے جواب بعد تاریخ سے جانیں گے۔ ہندو پنڈتوں کے مطابق ہندو مت دنیا کے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ جب اسلام یا مسلمانوں کا کوئی وجود تک نہیں تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرکت کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور کفر شرکے کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک بچڑے کو خدا بنا رکھا تھا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت بھی خانہ کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت موجود تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بت پرستی کا آغاز انسانیت کی ابتدا سے ہے، مگر اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہیت سے ہے۔ ہندو اسکالرز کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہندوستان کا اصل مذہب ہندو مذہب ہے، جبکہ اسلام کو تو ابھی صرف 1400 سال ہی گزرے ہیں، لہٰذا اسلام کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن شاید وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں ہندوستان کے اندر سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا، جہاں پر آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے یا نہیں؟ ہندوستان کی سرزمین پر پہلا قدم رکھنے والا آدم ہی مسلمان تھا۔ اس کا مطلب اسلام کی ابتدا ہی ہندوستان کی سرزمین سے ہوئی۔ ایران ان طور پر لفظ آدم بھی ہندوستان کی زبان یعنی سنسکرت کا یہ لفظ ہے، جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا پھر اوریجنل۔ اور اگر ہندو اس بات سے انکار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی اپنی مقدس کتاب رنگ ویدا اور بھوشیہ پران میں آدم علیہ السلام کی تکلیف فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا، حضرت اماں حوا کی تکلیف شیطان کا ان دونوں کو بہکانا اور پھر زمین پر اتارنے کے واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ متسیہ پران کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو شمبھو عام انو یعنی آدم علیہ السلام اور دوسرے کو شتروپا کا بنایا، جسے آج مسلمان اماں حوا کے نام سے جانتے ہیں۔ اور بالکل یہی بات ہے قرآن مجید اور بائبل کے اندر بھی واضح طور پر موجود ہے، یعنی اگر ان تینوں بڑی کتابوں سے ایک ہی بات لکھی ہے تو ان کو لکھنے والا بھی کوئی ایک ہی ہوگا، کیونکہ ایک خدا کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتاب لے کر آخر ہندوستان کی سرزمین پر کس نبی کو بھیجا گیا؟ سب سے پہلے بات ہے کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی ہندو مذہب کی کتابوں میں اور نہ ہی کسی اور آسمانی کتابوں کے اندر اس کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ ہندو دراصل سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ مذہب پر قائم رہنے والا۔ طریقے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندوؤں کے مقدس کتاب ویداس کسی اور پر نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ ویدوں کے اندر پیغمبر کے نام سے منوکالو استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر پکارا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا سارا واقعہ ویدوں کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ویدوں کے اندر لکھا ہے کہ جب دنیا سیلاب کے بعد دوبارہ آباد ہوگی تو میں اس میں ویدوں کو نافذ کروں گا، اور یہ سارا واقعہ بھوشیہ پران چیپٹر کو
47 के अंदर भी तफसील के साथ बयान किया गया है। लफ्ज़ नूह भी संस्कृत ज़बान के अंदर ही मौजूद है, जिसका मतलब है बोट यानी कश्ती वाला, बिल्कुल वही जो कि कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। और वेदास नूह अलैहिस्सलाम को कुल 74 मरतबा इनके नाम के साथ बयान किया गया है, यानी वेदास बार बार नूह अलैहिस्सलाम का नाम लेकर इनके वाक़यात बयान कर रही है, जिसका मतलब है कि नूह अलैहिस्सलाम और हिंदू मज़हब के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर मौजूद है। कुरान मजीद नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहकर पुकारा गया है, क्योंकि इराक की सरजमीन को कहते हैं जहाँ पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। इनकी कौम भी ऐसे ही मुशरिक थी। उन्होंने तमाम अंबिया कराम की तालीमात को या तो बदल दिया था या फिर भुला डाला था, और ऐसे ही बुतों की पूजा किया करती थी। इसके अलावा ये लोग फरिश्तों को भी पूजा करते थे, और हर काम करवाने के लिए उन्होंने एक अलग खुदा मूर्तियों की सूरत में बना रखे थे। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म पर यकीन रखती है, परस्तिश भी करती है। मगर ये सब कुछ जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर इतनी वाज़ेह तौर पर एक खुदा और पैगंबरों की तालीमात को देखकर भी आखिर ये हिंदू कौन किसका इनकार क्यों करती है? इस बात का जवाब एक हदीस मुबारका के अंदर हमें कुछ इस तरह से मिलता है, जिसमें बुखारी शरीफ में हज़रत अबू साहिद ने रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और इनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने अपनी उम्मत को अल्लाह का हुक्म पहुँचाया था? नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, बेशक है मेरे मालिक। फिर कौमे नूह से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुँचाया था? तो वो लोग इनकार करेंगे और कहने लगेगी कि हमारे पास तो कोई डर सुनाने वाला नहीं आया। फिर नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बात का कोई गवाह है? वो कहेंगे, मेरे मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा तो तुम लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही देने। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत 143 की तिलावत फरमाई, और इस तरह हमने तुम्हें उम्मत वस्त बना दिया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल तुम पर गवाह रहे। यानी इस हदीस से यह साबित होता है कि हिंदू कौम इसी तरह गुमराही में मुब्तला रहेंगी और कभी भी किसी नबी को तस्लीम नहीं करेंगी, जबकि अल्लाह ताला की वहदानियत और अंबिया इकराम की हालत और इनकी तालीमात और हिंदू कौम के बारे में मुकम्मल तालीमात इनकी ही वेदों पुराणों में मौजूद है। लेकिन फिर भी हिंदू झुठलाते हैं और झुठलाते रहेंगे क़यामत तक, और इसी गुमराही में जीते रहेंगे जो शैतान हमेशा चाहता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता चली गया होगा कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। जाहिर सी बात है, जब आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और आदम अलैहिस्सलाम एक मुसलमान थे जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बना के इस दुनिया में भेजा था, तो हिंदुओं को आई कहाँ से है? सब उनके वेदों पुराणे में लिखा हुआ है। लेकिन हिंदू कभी भी इस बात को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उन्हें गुमराह का रास्ता ही आसान लगेगा और क़यामत तक ऐसे ही गुमराह रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको गुमराही के रास्ते से बचाए और हम सबको 5 टाइम नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।